لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے. آیت نمبر 57 اور 58. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے؟ یہ آپ اس کا ترجمہ سمجھیں گے اور اس کی مختصر تشریح سنیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. یوں تو پچھلے درسوں میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے اور دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں اس کو فٹ رکھا ہے تو یہ باتیں آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ ان آیتوں کا بھی ربط پچھلے رکوع اور اس سے پہلے کی جو آیات ہمارے سامنے ذکر کی گئی ان سے ان کا تعلق ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں پہ یہ دیکھیے آپ کے قرآن کا جو انداز بیان ہے، قرآن کا جو انداز بیان ہے، کہیں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہیں پہ آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہیں پہ یا ایھا الناس. یہ الگ الگ موقعوں پر الگ الگ لوگوں سے خطاب ہوتا ہے. جہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا جائے، یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو. یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لیا. اب خطاب انہی لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب اس کے علاوہ جہاں پر یا ایھا الناس کا لفظ ہو تو وہاں پر مسلم، غیر مسلم، یہود و نصارہ سب شامل. جہاں پر قل یا اہل الکتاب آ جائے تو وہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہود و نصارہ ہوا کرتے ہیں کہ خاص طور سے ان کو خطاب کر کے بیان کیا جائے کہ دیکھو تمہارا معاملہ اس سے پہلے ایسا ایسا تھا، اب ایسا ایسا ہے، یا یہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی لیکن تم ایسا کر رہے ہو. اور دیکھیں گے آپ کے جہاں پر یا ایھا الناس کا عام طور سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، تو لوگوں کو خطاب کیا ہے اور عقیدے کے سلسلے میں اس میں بات آئی کہ آپ اپنا عقیدہ پہلے درست کر لو. تو یہاں پر جن لوگوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا ہے اللہ رب العالمین کا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے
انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. ان کو اور کافروں کو اپنا رفیق، اپنا دوست نہ بناؤ. اللہ رب العالمین یہاں پر مومنین سے خطاب کر رہا ہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا رفیق نہ بناؤ. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجوہات بھی یہاں پر بیان کر دی گئی کہ جو تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لے رہے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو لا لیا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی وہ احکام شرع کا مذاق اڑاتے ہیں. جبکہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بیشتر یہ باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کے ساتھ میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ شریک نہ ہو، ان کی مجلس میں تم نہ بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، قرآن پاک کے الفاظ، کہ جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، جب تک وہ احکام شرع کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی. اس آیت کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے، طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں، کہ جو اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے کیسے سکتے ہو؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کیسے سکتے ہو؟ اس کو اس زاویے سے سوچو. آپ کے کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور اس مجلس میں آپ کے والدین کا یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ کیا کرو گے؟ وہاں بیٹھنا آپ گوارا کرو گے؟ سوچے آدمی اپنے آپ میں خود کہ وہ اس وقت کیا کرے گا جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، ان کی محبت کو، ساری چیزوں کی محبت سے آپ کو مقدم رکھنا ہے، اولیت اس کو دینی ہے، یہاں تک کہ آپ کی آل اولاد، مال دولت کیوں نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آل اولاد اور پھر اس کے بعد میں آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری آل اولاد، مال دولت، رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور اسی وقت سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو ہے تو وہ آپ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ان سے دلی لگاؤ لگائے گا، وہ آدمی ساری چیزوں میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے گا اور اللہ رب العالمین سے بھی محبت کر رہا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سے مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہو
اللہ رب العالمین سے محبت رکھنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرا کہا مانو، تب اللہ رب العالمین تمہیں محبوب رکھے گا۔ یہ شرط ہے، پہلی شرط کہ آپ کو ساری چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ساری چیزوں سے مقدم رکھنا ہے، تو اب اس کا فرمان سن لیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اب ان کو تم اپنا دوست اور رفیق کیسے بنا سکتے ہو؟ تم نے اگر ان کو اپنا دوست اور رفیق بنایا تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کا ثبوت دیا، جبکہ دیکھیں آپ اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان نے ایمان نہیں لایا تھا، ابو سفیان نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے وہ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے وہ چٹائی کھینچ لی جس چٹائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس چٹائی میں رسول اللہ بیٹھتا ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں جس چٹائی میں، اس چٹائی میں عدو اللہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کون ہے؟ ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیٹی۔ اگر دین کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ میں یا جس سیٹ پر یا جس چٹائی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے ہیں، اس چٹائی پر میں ایک مشرک کو بیٹھنے دوں، جبکہ وہ ان کے والد ہیں اور ان کے ساتھ میں انہیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ خدیجہ تم نے ایسا کیا کیوں؟ خدیجہ نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم نے ایسا کیا کیوں؟ تو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ ایک طرف ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے الیکشن کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو عہدے کا طلبگار ہوگا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول باندھ دیا کہ جو نامانکن پتر بھرے اسے عہدہ نہ دیا جائے، اور سیکولر ڈیموکریسی میں سب سے پہلے آپ کو نامانکن پتر بھرنا ہے، گویا سب سے پہلے آپ کو حدیث پاک کا انکار کرنا ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی آپ منکر حدیث نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد بھی آپ منکر حدیث نہیں ہوں گے، کیوں کہ اہل حدیث کا یہ عمل ہے۔ ایک آدمی نے پہلے مقام پر پہلی جگہ پر ہی حدیث کا انکار کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے حدیث کا انکار کیا، اس کے بعد بھی تو یہ ضوابط، یہ قوانین بنائے اس نے کہ آپ کو نامانکن پتر بھرنا پڑے گا تب آپ الیکشن لڑ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو اس کی شبہائیں ہوتی ہیں، اس میں کیسے گالم گلوج، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی کھلیاں اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، اور ایک دو دن پہلے شراب کا تقسیم کیا جانا، پیسے کا تقسیم کیا جانا، اور معلوم نہیں کیا کیا، بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں آدمی ملوث ہوتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ جو اس میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو الیکشن جیتنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ گویا آپ نے شریعت کے سارے احکام کو نظر انداز کر دیا۔ اب ایک ایسے آدمی کے سلسلے میں مولانا صاحب آپ کو اگر یہ فتویٰ دیں کہ محترم حالات کا تقاضا ایسا ہے، اگر آپ ووٹ نہیں دو گے تو یہ آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ کیسے بنے گی، آپ کی نالیاں کیسے صاف ہوں گی، آپ کے یہاں کی نالیاں کیسے صاف ہوں گی؟ آپ ووٹ دو یا نہ دو،
جس کا جو کام ہے وہ اس کام کو سنبھالتا ہے, وہ اس کام کو کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا اتنا تو آپ اپنے گھر کا کچرا صاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ گھر کے سامنے کی نالی صاف کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آپ کو اگر اپنا دین پیارا ہے تو آپ کو نالی صاف کرنا کوئی برا نہیں لگے گا, لیکن یہ سبب بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو تو دینا ہی پڑے گا, مجبوری ہے, کیا کرو گے آپ؟ آپ کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو نکالنا ہے, تو آپ کے سامنے ایسی ایسی تعویلات لا کر کے پیش کی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی صریح نص کی مخالفت میں. صریح نص موجود ہے, اللہ رب العالمین کا فرمان, اس کی مخالفت میں آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں لا کر کے پیش کی جاتی ہیں اور آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیتے ہو کہ ہم کیا کریں, مجبور ہیں, کرنا پڑتا ہے, ایسا ہمیں کرنا پڑے گا. آپ نے مجبوری کا بہانہ بنا لیا اور ایک چور دروازہ کھول کر آپ گھس گئے. اب کتنے اس کے اندر چور دروازے تھے باریک باریک, آپ کو وہ نظر نہیں آئے. آپ نے ایک بڑا دروازہ کھول لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑا دروازہ کھل گیا تو چھوٹے دروازے کھولنے کے لیے آدمی کو دقت اور پریشانی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کو آپ اپنا رفیق نہ بناؤ, اللہ سے ڈرو. اگر آپ یہ ساری چیز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے, آپ اپنے دماغ میں یہ چیز لے کر کے آ جائیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. اب ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے, اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کنتم مومنین واتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی حمایت, تائید, ان کا سپورٹ اور ان کا ساتھ آپ نہیں دو گے. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے, نہیں جانتے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے, ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور ایسی جگہ جا کر کے پناہ لیتا ہے جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی. پھر جیسے ہی اذان کی آواز آنی بند ہو جاتی وہ فوراً دوڑا دوڑا چلا آتا ہے, پھر بہکانا شروع کر دیتا ہے. پھر دوسری مرتبہ جب اقامت کہی جاتی ہے تب پھر بھاگتا ہے وہ, اور پھر اس کے بعد میں جب اقامت پکاری جا چکی ہوتی ہے تو پھر آتا ہے اور آدمی کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے, فوراً اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یار وہ فلانا کسٹمر آیا تھا, اس کو یہ دینا ہے. آتا ہے, واجب سی بات کہ یار یہ چیز کا شارٹیج آ گیا ہے دکان میں, یہ چیز کا شارٹیج آ گیا ہے دکان میں, تو اس چیز کو بڑھانا ہے. اب اسی چکر میں آ کر کے آدمی بھول جاتا ہے کتنی نماز پڑھا, 3 پڑھا کہ 4 پڑھا, 3 پڑھا کہ 4 پڑھا. یا پھر گھر میں کوئی کام چل رہا ہے تو آدمی کے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا یار وہ وہاں پر وہ فلانی جگہ میں ایسی کالم بیم دینا ہے. آپ کو لیگلی لے کر کے چلتا ہے وہ, آپ کے دماغ میں ایسے تھاٹس لاتا ہے کہ آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ایسی تھاٹس آپ کے دماغ میں لاتا ہے, ایسی فکر, ایسی سوچ لے کر کے آتا ہے. اب آپ اس میں مگن ہو گئے. بلکہ لطیفہ بھی مشہور ہو گیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب وہ 3 ہی رکعت ہوئی ہیں, 4 رکعت نہیں ہوئی. تو بولے آپ کو کیسے معلوم؟ تو بولے روز آنا ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, ابھی 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے. یہ حال ہے. جب اذان کی آواز سن کر, اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی آواز, یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے, مؤذن خاص بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آواز کا کیا کہنا, بہت بلند آواز تھی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن مقرر کیا. اور پھر فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا کہ چڑھیے آپ اور پھر اذان دیجیے. وہ منظر دیکھیے آپ دی میسج میں کہ کیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے ہیں اور پھر اذان پکارتے ہیں.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اذان دینا انہوں نے بند کر دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میں کس کا چہرہ دیکھوں گا. ان چیزوں کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے ذکر نہیں کیا, میں نے جو ضروری سمجھا آپ کے سامنے ان کو بیان کیا. اس میں ایک بات اور انہوں نے ذکر کی ہے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جیسی مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان دی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ منحوس آواز کا کیوں ہمارے کانوں میں پڑ گئی, ہمارا باپ ٹھیک تھا کہ اس کے کانوں میں یہ منحوس آواز نہیں پڑی, ہمارا باپ ٹھیک تھا. اس کے بعد میں ایک ساتھی اور بیٹھا ہوا تھا, اس نے بھی کچھ کہا. ابو سفیان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ناگہانی آفت آ کر کے مجھے آ لے. فوراً جیسی انہوں کی یہ بات ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور فرمایا کہ تم ابھی کیا کہہ رہے تھے, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا. انہوں نے فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا, وہ کوئی چوتھا آدمی موجود نہیں تھا, ہم تین ہیں اور یہاں سے کوئی اٹھ کر بھی نہیں گیا اور آپ کو پوری خبر ہو گئی. ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجا. وہی جانتا ہے ہماری باتوں کو کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, وہی جانتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے خبر کر دی, انہوں نے ایمان لے آیا. ایک واقعہ اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب غزوہ حنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو غالباً وہ صحابی کا نام ابو محذورہ, ان کی کنیت ہے ابو محذورہ, جو انہوں نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب حنین سے واپس آ رہے تھے اور جب نماز کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا. جب اذان دی گئی اور یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچی تو انہوں نے خوب اپشبد کہا اور کہا کہ ایسی اذان, یہ ایسے الفاظ ہماری کانوں میں گونج رہے ہیں. بہت اپشبد کہا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو وہاں پہنچایا اور ان کو لے کر کے جب وہ آئے تو ابو محذورہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض آدمی میری نظر میں کوئی نہیں تھا. مبغوض جو کلمات تھے وہ یہ اذان کے کلمات. جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیا, تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب اذان دو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور پھر میں نے اذان دی اور میں جو اذان دیتا چلا گیا میرے دل کی کیفیت بدلتی گئی. جب میں اذان دے کر کے فارغ ہوا, اذان دے کر کے فرصت ہوا تو میرا دل پوری طرح سے بدل چکا تھا. اس سے پہلے کی حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض میری نظر میں کوئی نہیں تھا, لیکن اذان دینے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں تھا. اتنی محبت ہو گئی انہیں, اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں مجھے مؤذن رکھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہیں مکہ میں مؤذن رکھ دیا گیا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ, اب یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو اس میں سر فہرست کس کا نام آتا ہے جس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اذان سن کر؟ نہیں معلوم آپ کو؟ سونو نگم کہ اذان کی آواز سن کر اس کی نیند خراب ہو جاتی. گھنٹیوں کی آواز سن کر نیند خراب نہیں ہوتی. اب جو بدبخت ہے اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اور اگر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دل سے ایک مرتبہ اذان کے کلمات پڑھ کر یاد کر کے وہ اذان کہہ دے, ایک مرتبہ اذان کہہ دے تو اس کے بعد میں وہ گانا چھوڑ دے گا. جتنا اس کو وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے اذان کی آواز سن کر کے, وہ ایریٹیٹ نہ ہو, وہ چیز اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہوئی ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ کم سے کم یہاں سے
اس ملک سے اس وبا کو اللہ رب العالمین لے جا لے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وبا جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو وہی چیزیں اپنانی پڑے گی جو چیزیں اپنانے کا حکم شریعت نے آپ کو دیا ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا تھا پچھلے درسوں میں کہ ساری برائیوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ برائیاں چھوڑ نہیں رہے ہو، برائیاں پر برائیاں کرتے چلے جا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب چلا جائے، تو اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں جایا کرتا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ عقل رکھنے لگیں، سمجھنے لگیں تو پھر اس طرح کے کام وہ نہ کریں۔ اب کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کا سپورٹ کر رہے ہو اور اس کو آپ اس کی حمایت، اس کی تائید، اس کی امداد کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کو آپ کیا جواب دو گے یہ آپ خود جانو، آپ کا عمل جانے اور آپ جانو۔ ہمارا کام ہے آپ تک کے اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو صحیح سمجھ عطا کر تاکہ وہ تیری آیات کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ مسلمان جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو توفیق دے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ورنہ ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔